Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللہ رب العزت نے کہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم عزیزان گرامی، آج کا عنوان مسلم فضل اللہ بورڈ کے طرف سے پورے ہندوستان کے علماء و خطبہ و ائمہ اور تمام ذمہ داران مساجد کو بھیجا گیا ہے کہ وقت کے عنوان سے مسلمان کے اندر بیداری لائی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ وقف ہے کیا، اور موجودہ جو ایکٹ بن چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور اگر یہ نافذ العمل ہوتا ہے پورے ملک میں، پورے بھارت میں، تو اس سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے ہندوستان کے امن پسند شہریوں کو بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پس پردہ تمام کمیونٹیوں کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کا نام کا استعمال ہو رہا ہے، مگر مسلمان کے بعد اور بھی جو کمزور طبقے کے برادری ہیں، لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی یہ گورنمنٹ، یہ سرکار ایسے قانون نافذ کرے گی. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے برادران وطن کو ساتھ لے کر اس قانون کا مکمل طور پر جب تک کہ یہ واپس نہ ہو جائے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن اور ہمارا سنویدھان اور ہماری جوڈیشری ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں. کہیں سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو غلط راستے پر لے جائیں. اس کے لیے علماء نے اور مسلم فضل اللہ بورڈ نے خصوصاً مسلم نوجوانوں کو اور ذمہ داروں کو متنبہ کیا ہے. تو آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ قانون اور وقف یہ دونوں کیا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، لبالب بھرا نہیں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، لبالب بھرا نہیں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو کہ ابھی مرا نہیں. آپ جان سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم حقیقت میں طارق بن زیاد کی اولاد ہیں، کیا ہم صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں، کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہیں، کیا ہمارے رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خون دوڑ رہا ہے. یہ ہمارا اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ٹیسٹ میں ہم تقریباً اب تک ناکام نظر آ رہے ہیں. 0/0 ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ چلو یہ آیا ایکسپٹ، وہ آیا ایکسپٹ، وہ آیا ایکسپٹ، کبھی تو رکے گا. مگر وہ دشمن ہمیں کیا سمجھ رہا ہے؟ مردہ سمجھ رہا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ ابھی
غنیمت ہے صبر میرا لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ اس کو کہو کہ ابھی مرا نہیں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ چند مہینوں میں مٹا کر رکھ دوں گا نسل تیری، چند مہینوں میں مٹا کر رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت کہ ڈرا رہا ہے اس کی عادت کہ ڈرا رہا ہے میری یہ فطرت۔ اسے کہو کہ میں ڈرا نہیں، اسے کہو کہ میں ڈرا نہیں۔ تو مسلمان وہ قوم ہے جو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا مل کر کے فلسطین کے صرف کتنے ہیں؟ وہ 20 لاکھ۔ ایک طرف پوری دنیا ہے، سپر پاور ہے، بڑے بڑے ہتھیاروں سے لیس بموں کا ذخیرہ، پوری دنیا کی بارود صرف 20 لاکھ پر گرا رہا۔ کتنے لاکھ؟ صرف 20 لاکھ۔ ہندوستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ 20 کروڑ ہیں۔ کتنے؟ 20 کروڑ ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مٹا کے رکھ دیں گے؟ ارے پوری دنیا مل کے 20 لاکھ کو نہیں مٹا سکے۔ 2 سال ہونے کو جا رہا ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، افطاری کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا کہتا ہے وہاں کا نوجوان، وہاں کا بچہ، وہاں کا بوڑھا، وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں 10 بیٹوں کی شہید کے ابا بن چکا ہوں۔ دادا کہتا ہے میں پورے خاندان کے شہیدوں کا دادا بن چکا ہوں، مگر کبھی ان کے زبان سے لفظ شکایت نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھارت کے مسلمانوں، آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہندوستان کے اکثر برادریاں مسلمان کے ساتھ ہے کہ آپ نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ ان کی ووٹ اگر 290 ہے تو ہمارے ووٹ بھی کتنا ہے؟ 230-35 ہے۔ اس میں سے مسلمان کتنے تھے؟ مشکل سے مسلمان 8-10-12 ہیں، باقی تو سب نان مسلم ہیں۔ وہ لوگ دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہندوستان کی دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے گا، اس لیے ہمارے امن پسند برادران وطن بھی کھل کر کے مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے دلیلیں دی، مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری اور آپ کی لڑائی لڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیابی ملی یا نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ نمرود کی آگ جب جلتی ہے تو فہرست اللہ کے یہاں مرتب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے واقعات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گرگٹ وہاں پر گیا تھا پھونک مارنے کے لیے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی جانور بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گرگٹ کو دیکھے تو پہلی ڈنڈے میں مارو، ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ زہریلے جانور مارنے کے لیے میرے آقا نے کہا کہ اگر تمہیں سانپ نظر آئے تو اسے پہلے تلقین کرو کہ سانپ ہو تو ٹھیک ہے، اگر جنات ہو تو بات کرو، ہم نہیں ماریں گے تمہیں۔ مگر گرگٹ کو یہ آپشن نہیں ملا، اسے یہ حکم ملا کہ اگر دیکھو تو اسے مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلیل اللہ کی آگ میں پھونک مارنے کے لیے گیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان کو جب جلانے کی تیاری چل رہی تھی تو اس وقت پارلیمنٹ میں کون سے لیڈر اس آگ کو بجھانے کا کام کر رہا تھا اور کون جلانے کا کام کر رہا تھا؟ تاریخ لکھے گی، اور یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے ہیں۔ کل کوئی کروڑپتی تھا، آج کوئی کروڑپتی ہے، کل کوئی بھکاری تھا، آج وہ کروڑپتی بن گئے۔
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ آج سے چند سال پہلے اسی سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ہندوستان کو عروج پر لے جا رہا تھا بیچارے منموہن سنگھ۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے نام سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا کہ جب تک وہ حکومت کیے تو ہندوستان کی اکنامک پاور کو بڑھاتے رہے، یہاں کی جو ہے جی ڈی پی کو بڑھاتے رہے، یہاں کے کسان مزدور سب خوش تھے۔ مگر جب سے ہمارے صاحب آئے ہیں تب سے کیا ہوا ہے؟ صرف یہ ہو رہا ہے کہ کھانے والے بسکٹ پہ ٹیکس لگے گا اور سونے کا بسکٹ پہ 2% ٹیکس لگے گا۔ یہی دیکھیے، جو گڈے بسکٹ کھائے گا، جو پارلے جی کھائے گا، اس کو تو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، مگر سونے کا بسکٹ خرید کر کے اگر ذخیرہ جمع کرنا ہے اس کو 2% ٹیکس دے گا۔ تو یہ سرکار کس کے لیے آئی ہے آپ خود جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم تو بھائی ٹھہرے مولوی، ہمارا کام تو مسجد، ہمارا کام مصلی، یہ تو آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ہمارے علماء اس وقت ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہاں کے بڑے بڑے منسٹروں کا اور انٹلیجنٹ کا اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا ایک مشورتی میٹنگ تھا عید ملن کے نام سے۔ الحمدللہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی موقع ملا وہاں جانے کا، میں وہاں گیا تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا کہ لوگوں کو فکر تو سب کو ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو فکر۔ وہاں جتنے غیر مسلم آئے تھے سب وقت مل ہی پر بولے، حالانکہ وقت مل کر میٹر تھا نہیں ہوا، مگر سارے نان مسلم برادری اپنے اپنے اسپیچ میں صرف اور صرف مقبول کی حمایت کرنے کے لیے آواز اٹھائے۔ ہاں، اس میں جو مسلمان نیتا لوگ تھے، مسلمان منسٹر لوگ تھے، مسلمان یہاں کے ایم ایل ایز تھے، انہوں نے وقت مل کو دور سے بھی ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے دور سے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، سمجھ جائے سمجھ میں آ رہا ہے؟ دور سے بھی یہ نہیں کہا کہ وقت مل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر ہاں جو برادران وطن آئے تھے انہوں نے ہر آدمی نے، وہ دلت برادری کے بھی تھے، وہ اور دوسرے مذہب کے ماننے والے، کرسچن مذہب والے، سب نے کہا کہ مسلمانوں تم اس کا مکمل دفاع کرو، ہم تمہارے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے لیے ہمارے علماء، ہاں اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء بیزار، وہ ایک بہت بڑا مسلمان پڑھا لکھا جانور تھا، نام میں نہیں دوں گا، اس نے سب سے پہلے کہا کہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں ہمارے بندوں۔ پھر کہا کہ علماء بھی کچھ نہیں کرے، منسٹر بھی کچھ نہیں کرے، اور عوام میں سب سے پہلا نزلہ اس کا عالم پر گرا۔ میں آپ کو گواہ رکھ کر کے اس چینل کے ذریعے سے، اب یہ چینل میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس ہفتے کو میرا چینل بھی ہیک ہو گیا، اب یہ چینل بھی میرے ہاتھ میں نہیں، اب نیا چینل بنانا پڑے گا، سمجھ میں آ رہا؟ ظالموں نے چینل بھی نہیں چھوڑا، یہ چینل بھی چوری کر لیا ہمارا۔ تو چینل کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان کے اور علماء بیزار لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان میں ایک وقت مل کا کسی بھی اسٹیٹ کا ایک عالم کو چیئرمین کے حساب سے دکھا دو۔ بھائی اس کا چیئرمین کون بنتا ہے؟ وہی لوگ بنتا ہے جو ہماری زمینیں بیچ بیچ کے اپنی کوٹھی بنا۔ آپ نے کبھی عالم کو نہیں بنایا، پھر آپ یہ کہتے ہیں عالم کچھ نہیں کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب اس امت کو ضرورت پڑتی ہے عالم ہی کام آتا ہے، علماء ہی سامنے آتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے علماء کو۔ اس وقت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی تقریباً 70 کے اوپر ان کی عمر ہے، مگر آج دیکھیے تو دلی گئے ہوئے، کل دیکھیے بمبئی گئے ہوئے، پرسوں دیکھیے پٹنہ گئے ہوئے، میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیسے اس مسئلے کا دفاع کیا جائے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم مجددی صاحب راجستھان کے رہنے والے، مگر کبھی دیکھو کلکتہ
مفتی افتخار صاحب کو دیکھیے, ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا خلیل احمد رشادی صاحب کو دیکھیے. بھائی کیا ضرورت ہے, انہوں نے کوئی وقت سے پراپرٹی لی ہے, کوئی وقت کی بلڈنگ بنایا نہیں بنایا. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے منسٹروں نے اپنی کوٹھیاں بنائی, مگر یہاں کے کسی عالم نے وقت پر کوئی قبضہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے یہ جانتا ہے کہ یہ وقت کی پراپرٹی, یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. اس کا ایک انچ اگر ہم ناجائز کھائیں گے تو قیامت تک آنے والے انسان ہمارے عدالت, اللہ کی عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرے گا. اس لیے کہ جو پراپرٹی ایک مسلمان کی ہوتی ہے, اگر اس پر آپ ناجائز قبضہ کرتے ہو تو وہ ایک مسلمان اللہ کے سامنے دعویٰ دائر کرے گا. اور جو کوئی کمیونٹی کی ہوتی ہے تو حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ دعویٰ دائر کریں گے کہ ہم سب کے حقوق اس نے مانا ہے. یہ عالم جانتا ہے, یہ منسٹر کیا جانے. اس لیے آپ کو نام مل جائیں گے, فلاں صاحب اتنے ایکڑ, اس میں سے ایک کسی عالم کا نام بتا. اگر ایک عالم میں پورے ہندوستان میں تمہیں مل جائے کہ وقت کی پراپرٹی پر کسی عالم نے قبضہ کیا, مجھے 4 ایکڑ پھانسی دے دے. میں جانتا ہوں کہ عالم کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر غداری تمہارے سے نہیں کرے گا. اس لیے اس وقت علماء کے ہاتھ میں مسلم فضل اللہ بورڈ کی سرپرستی میں یہ وقت بل کی جو ہے مہم چلائی جا رہی ہے. جیسا جیسا وہاں سے حکم آئے گا ہمیں اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وقت قانون اگر مکمل طور پر, ابھی تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس لیے انہوں نے بھی ٹپنی کی ہے, مگر فیصلہ ابھی نہیں آیا. اللہ کرے کہ ان ججوں کو یہ سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر چیزیں آن ریکارڈ نہیں بتانا چاہیے. ہم لوگوں نے پیٹیشن دائر کی, ہم استغاثہ کر رہے ہیں, وہاں گئے ہیں ہم اپنا حق مانگنے کے لیے. یہی ہے نا, دینے والا کون ہے بھائی؟ بظاہر تو جج کے پاس آپ مانگ رہے ہیں, مگر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے ذات ہے. احکم الحاکمین کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے زمین پر انسانوں کو محنت کرنا اور حق اللہ سے مانگنا. زمین پر جیسے کسان ہر زمین پہ چلاتا ہے, بیج زمین پہ ڈالتا ہے, مگر نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ وقت پر بارش برسا دیجیے گا, وقت پر دھوپ نکال دیجیے گا تاکہ میری فصل صحیح ہو جائے. اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ محنت زمین پر اور امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, جیسے وہ بنگال میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کا ایک پتا بھی ہمیں توڑنے کی اجازت نہیں. روڈ پہ جو درخت لگا ہوا ہے اس درخت کی ٹہنی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے. یہ ایرا مذہب نہیں جو جیسے 10 لوگ مل کے بیٹھ کے بنا دیے. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کے قانون کو رد اللہ ہی کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے تم 100 قانون بنا لو, مگر پکا جو مومن ہوگا وہ کبھی آپ کے قانون کو مانے گا نہیں. ہاں تم مجبور کرو گے, جیسا مثال دجال آئے گا, وہ آ کے ایک مومن سے کہے گا مجھے خدا مان, وہ کہے گا تو کافر ہے, تجھے میں کیسے خدا مانا. تو مومن سے کہے گا کہ تیرا خدا کا کیا کام ہے؟ میرا خدا کا کام کیا؟ میرا خدا زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, سورج نکالتا ہے. دوسرے کا زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں. وہ دجال اس کو گردن اڑا دے. پھر وہ دجال اسے دوبارہ زندہ کرے, پھر کہے گا اب تو مان لیا, میں نے تجھے مار دیا تھا. تو اب اور یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے. تو میرے بھائی, مومن بندہ کبھی بھی کسی سے ڈرے گا نہیں. محنت زمین پہ کرنا ہے, پھل اللہ سے مانگنا ہے. ہاں میں بتا رہا تھا, ہم پیٹیشن داخل کیے ہیں کہاں پر؟ سپریم کورٹ کو. ہمارے پاس ضرورت کے مطابق لائرز بھی نہیں ہے. جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنے لائرز بھی ہمارے پاس نہیں. اور اگر لائر ہے تو وہ پیسے کے لیے لڑ رہا ہے.
غور کیجیے گا اس بات کو. پیسے کے لیے لڑ رہا ہے, آپ فیس دو گے تو وہ لڑے گا. جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق اپنے ججوں کو وہاں بیٹھا ہے. سمجھ میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم عرضی دینے والے, ہم پٹیشن داخل کرنے والے, ہمارے پاس لائر بھی نہیں. اور جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے انہوں نے اپنے قوم کے لیے محنت کر کے اپنی کرسی کے لیے, اسے قوم کے لیے تو نہیں کہیں گے, کرسی کے لیے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ججوں کو وہاں تک پہنچا رکھا ہے. اور یہ کہنے ہے تو آپ دیکھیں, آج ریٹائر ہوتا ہے, کل راجیہ سبھا کا ممبر بن جاتا ہے, آج ریٹائر ہوتا ہے, کل جو ہے گورنر بن جاتا ہے. اور صرف غیر مسلموں میں ہی نہیں, مسلمانوں میں بھی ایسے جج نکلے. ہمارے مسٹر عبد النذیر صاحب, جس کا نام ہی غلط ہے, جس کا نام ہی غلط ہے, عبد النذیر تو ہوتا ہی نہیں نام, عبد النذیر تو نام ہی نہیں ہوتا. جس جج کا نام ہی غلط ہو وہ فیصلہ کیسے صحیح کر سکتا؟ ادھر ریٹائر ہوا, ادھر جا کر کے کہیں کا گورنر بن گیا. معلوم یہ ہوا کہ بابری مسجد کے سائن کا آپ کو معاوضہ ملا. یہ ڈیل جو ہوئی کہ بھائی غلط اور صحیح نہیں دیکھنا, بس آپ کو کرسی چاہیے تو سائن کرو, میرے ساتھ آؤ. میرے بھائیوں, اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جو پڑھنے کی کوشش کی اس پورے قانون کو تقریباً 44 پیج کا وہ مسودہ, کتنے پیج کا؟ 44 پیج کا وہ قانون بنایا گیا ہے, جن کو دونوں جگہ سے پاس کر دیا گیا ہے. اور اب سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی چل رہی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, چھوٹا سا ادھارن میں دیتا ہوں. انہوں نے وقت بائی یوزر میں جو اس کو جو ختم کر کے ایک ایسا قانون بنا دیا کہ اگر آپ نے ابھی سنا بھی ہوگا کہ دہلی کی شاہ جہانی مسجد, جو جامع مسجد جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہے. اس قانون کا سہارا لے کے وہاں پر بھی وہ لوگ خطبہ جھنڈا گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب دہلی کی جامع مسجد آپ نہیں بچا پاؤ گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی کسی کونے کی مسجد آپ بچا لو گے؟ نہیں بچا سکتے. آپ کے پاس اتنا مقدار میں اتنے کرائٹیریا پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے کاغذات نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ وقت کی پراپرٹی ہی نہیں ہے, یہ آپ نے گورنمنٹ کی پراپرٹی میں قبضہ کر کے بنایا, اس لیے چلا ہم اس کو آپ جو ہے ایچ ڈی ایم کا آفس بنائیں گے, اس کو ہم جو ہے ڈی ایم کا آفس بنائیں گے, اس کو ہم جو ہے فلاں کا آفس بنائیں گے, اور کچھ نہیں بنائیں گے تو ہم ایک پارک بنائیں گے تاکہ ہندو مسلمان سب مل کر کے یہاں پر سے فائدہ اٹھائیں. تب جو ہے کچھ ہمارے نام نہاد سیکولر لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ہاں بہت اچھی بات ہے. جیسا بابری مسجد کے بارے میں بات آ رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے اس کو ہاسپٹل بنا دینا چاہیے, اس کو پارک بنا دینا چاہیے, اس کو فلاں بنا دینا. بھائی تیری باپ کی زمین ہے, کیا تو بنائے گا؟ یہ اللہ کی سرزمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو لینے کا حق صرف اللہ کو ہے, ہمیں نہیں ہے. اسی لیے علماء جتنا ممکن ہو سکے انہوں نے کوشش کیا, ہیری چوٹی کا زور لگایا. تو اسی زور کی وجہ سے قانون کو بناتے بناتے, فیصلہ سناتے ججوں کو بھی اندر سے انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے. انہوں نے فیصلے میں لکھ دیا یہاں پر جو مسجد توڑی گئی وہ عبید تھی, جنہوں نے توڑا انہوں نے ظلم کیا, مگر کیونکہ آستھا کا معاملہ ہے اسی لیے ہم آستھا کی بنیاد پر, نوٹ کیجیے اس کو, ہم آستھا کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر نہیں, دلائل کی بنیاد پر نہیں, شواہد کی بنیاد پر نہیں, ہم آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر رام مندر بنے گی اور مسجد مسلمانوں کے لیے کہیں اور جا کے بنا لینا چاہیے. ہم گورنمنٹ سے وہ زمین دلائیں گے. ہم پوچھتے ہیں جب زمین آپ کی تھی تو ہمیں دوسری جگہ کیوں دیا گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس میں سودا ہوا ہے کہ بھائی
ہم کو اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کی جو ہے آبادی میں زیادہ آبادی غیر مسلموں کی ہے, اس لیے یہ زمین ہمیں دے دو, اس کے بدلے میں تم ادھر چاہے جتنی لے لو. بہرحال تو انہوں نے یہ لکھا. تو اسی طریقے سے اچھا اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے سودا کر لینا چاہیے, بابری مسجد کے بعد اب معاملہ ختم ہو جائے گا اور کوئی مسجد پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. مگر آپ نے دیکھا جیسی بابری مسجد کی جگہ ہمارے ہاتھ سے گئی تو کاشی زندہ ہو گئی, متھرا زندہ ہو گیا, ادھر جو ہے شمبل کی جامع مسجد میں ہاتھ ڈال دیا, پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالا. اگر وقت قانون لاگو ہو جاتا ہے تو پھر ہندوستان کی کوئی مسجد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے وقت کرنے والے کے بعد وقت کرنے کے بعد 2 سال تک اجازت تھی کہ اس کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ زمین وقف ہو گئی ہے. کوئی اگر کورٹ جانا چاہے, کرمنل کورٹ جانا چاہے تو اس کو 2 سال تک اجازت دی کہ 2 سال تک جا کر کے وہ ریٹ داخل کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زمین غلط ابد طریقے سے وقف کی گئی ہے, یہ زمین ہم حصے دار ہے. اب یہ قانون کیا کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ 2 سال کافی نہیں ہے, 4 سال تک آدمی جا سکتا ہے. پھر آگے لکھتا ہے 4 سال ہی نہیں بلکہ کبھی بھی جا کے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زمین جو وقف کیا ہے ہمارے دادا نے, ہمارے نانا نے, ہمارے فلاں نے, یہ اس میں ہمارا حق ہے, اس لیے ہم جو ہے اس وقت کو نہیں مانتے. گورنمنٹ فوراً فیصلہ کرے گی یہ وقف نہیں ہے, اس مسجد کو توڑ, اس مسجد کو توڑ. اچھا اس کے لیے ابھی یہ قانون ہے کہ اگر وقف والا یہ کہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو زمین والے سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے پیپر دکھائیے اگر آپ کا نہیں ہے. زمین والا پیپر دکھاتا ہے, پیپر اوکے, اس کی زمین وقف ہاتھ نہیں ڈالے گا. اگر پیپر نہیں ہے اس کے پاس تو سمجھ گیا کہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے, اس لیے پیپر نہیں ہے تو وہ زمین وقف کو ملتی ہے. اب یہ قانون لایا جا رہا ہے, لایا جا چکا ہے کہ اگر کوئی زمین میں کوئی بھی اینا غیرہ نبدو خیرہ, ابھی دیکھا نا اپنے پریاگ راج میں ہمارے بابا صاحب کیا کرتے ہیں, اگر داڑھی ٹوپی ہو, ایک پتھر بھی اگر غلطی سے مار دیا اس کا گھر پہ بلڈوزر چل جاتا ہے, دیر نہیں لگتی, 24 گھنٹے میں فیصلہ. مگر وہیں پر پریاگ راج میں ہمارے درگاہ کے اوپر ہمارے صاحب نے ایک بار اعلان کیا تھا کپڑوں سے پہچانے جاؤ گے. ہم لوگوں نے پہچان لیا یہ کپڑے کون سے, کرو فیصلہ, چلاؤ بلڈوزر. درگاہ کے اوپر چڑھ کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور ایک خاص قسم کا جھنڈا اس کے اوپر لہرایا گیا. اگر وہی کام مسلمان کر دیتے تو اب تک اس کا بلڈوزر چل کر کے اس کا گھر ختم مسمار کر دیا جا چکا ہوتا. مگر کیونکہ وہ خاص کپڑا پہنا ہوا ہے, وہ خاص جھنڈا ہے, اسی لیے اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی اس کے اوپر گرفتاری نہیں آئی, کوئی بلڈوزر نہیں چلا. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں جتنی شدت سے ہو سکے, جتنی طاقت سے ہو سکے, اس قانون کو واپس لانے تک ہمیں روڈ کو اگر آباد کرنے کا حکم ملے, مسلم پرسنل اللہ جمعیت کی طرف سے ہم روڈ پہ رہیں گے انشاءاللہ, رہیں گے بہت آہستہ سے. اور اگر کہا جائے کہ نہیں ہمیں یہاں سے لے کر کے دلی تک جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس لیے کہ آج اگر نہیں نکلو گے تو کل ذلت کے ساتھ نکالے جائے. آج تو عزت کے ساتھ نکلنے کا حکم ہو رہا ہے, آج تو یہ کہا جا رہا اپنے حق مانگنے کے لیے. کل یہ ہوگا کہ آپ کے قبرستان میں ایک خاص قسم کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا, کہا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں کہ یہ ہماری. اس سے نہیں کہا جائے گا کہ پیپر لاؤ, اب مسلمانوں سے کہا جائے گا پیپر لاؤ. جہاں پر ہم 800 سال سے مردوں کو دفن کر رہے ہیں, بتائیے اس کا پیپر کہاں سے ہم لائیں گے. ہم سے کہا جائے گا لاؤ دہلی کے شاہ جہاں جامع مسجد کا پیپر, وہ تو شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ بنا کے چلے گئے. اس زمانے میں پیپر بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا اللہ کو معلوم.
بات کی ہے کہ علماء پر اعتماد کیجیے. ہاں اس میں جو تنظیم ہے نیکر اور بنیان والی، وہ تنظیموں نے کچھ علماء کو خریدا ہے. سمجھ گئے؟ کچھ علماء کو خریدا ہے. وہ علماء نہیں، علماء نما ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مور اور ایک ہوتا ہے کوا. کوا نے اگر اپنے پونچھ میں مور کا پنکھ لگا لیا تو مور نہیں بنتا، وہ کوا ہی رہتا ہے. تو ایسے کچھ علماء ہیں سر خرید غلام جو اپنے زمین کا سودا کر لیا. وہ لوگ اب مسلمانوں میں گھوم گھوم کے لوگوں کو بتا رہے کہ نہیں، یہ وقت جو ہے مسلمانوں کے حق کے لیے ہے، اور ہم اس لیے لائے ہیں کہ اتنے گھٹالے ہوئے. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ گھٹالے کا حساب کتاب ہونا چاہیے اور 100% ہونا چاہیے، مگر پہلے آپ باہر کا باؤنڈری مضبوط کر لو. بیچ میں جو اندر کے مسائل ہیں وہ بعد میں صحیح کرنا. ابھی اگر آپ اندر کے مسائل سلجھانے لگو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپسی میں لڑ کر کے آپ ختم ہو جاؤ گے. باہر کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے چاہے وہ چور تھے، ڈکیت تھے، اس وقت ان کو ہی ساتھ لے کر کے آگے بڑھ کر کے اس معاملے کو پہلے طے کر لیا جائے. اس کے بعد دوسرے دن سے ہم اسی حکومت سے کہیں گے جائیے آپ ڈالیے ایڈی کا ریٹ ڈالیے، ایڈی بھیجیے، کس کو بھیجتے بھیجے، نکالے وقت کی زمین. مگر اس قانون کے سہارے سے گھس کر کے مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے فارمولا اپنا کر کے کچھ مسلمان ادھر ہو جائے، کچھ مسلمان ادھر ہو جائے، اور جو ہے وہ لوگ اپنا ہمارا ساری زمین پر قبضہ کر لے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے متحد ہونا ہے. اس کے بعد ایک ہی پلیٹ فارم بنا کر کے ہمیں جو ہے شدت کے ساتھ، امن کے ساتھ، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں امن کے ساتھ. اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتے دہشت پھیلانے کا. اسلام اجازت نہیں دیتا کسی پر ظلم کرنے کا. اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کتا جو سیلاب میں ڈوب کے مر گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیشل کابینٹ کا میٹنگ بلائی اور بلانے کے بعد صحابہ سے پوچھا بتاؤ کہ اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ عمر میری حکومت میں ایک کتا دریائے دجلہ میں ڈوب کے مر گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ اے صحابہ، اے میرے دوستو، بتاؤ مجھے اس کا جواب میں کیا دوں گا اللہ کو؟ تو ہمارے حکمراں، ہماری شریعت ایسی ہے، ہم ایک چوٹی کو بلا ضرورت نہیں مانتے. ہاں ہم احتجاج کریں گے مگر سامنے درخت ہے اس کا پتا بھی نہیں توڑیں گے. غیر مسلموں کی دکانیں چھیڑنا تو دور کی بات ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو حرام ہے ہمارے لیے بھائی، وہ ہمارا بھائی ہے، کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ ہاں بنگال میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو امن و شانتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.